بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، 4 فروری بروز جمعرات 2016 کو اہل سنت کے بہت بڑے عالم دین حضرت علامہ مولانا غلام رسول سعیدی صاحب کا انتقال ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ آج 4 فروری 2018 ہے۔ علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک کی تفسیر لکھی تبیان القرآن کے نام سے، صحیح مسلم کی شرح کی شرح صحیح مسلم کے نام سے، صحیح بخاری کی شرح کی نعم الباری کے نام سے۔ اس کے علاوہ بھی آپ نے کتب لکھی ہیں۔ علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ معتدل مزاج کے عالم دین تھے۔ جب بھی کسی مسئلے پر بحث کرتے، تمام مکاتب فکر کے دلائل لکھتے اور آخر میں اپنی رائے دیتے۔ تو یہ ان کا ایک طریقہ تھا کہ جس نے بھی پڑھنا ہے اسے معلوم ہونا ہے کہ امام شافعی نے کیا کہا، امام مالک نے کیا کہا، امام احمد بن حنبل نے کیا کہا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا، اور غیر مقلدین اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ ان کے ہم اثر تھے حافظ زبیر علی زئی، محمد علی مرزا کے مربی، جنہوں نے محمد علی مرزا کی تربیت کی، گالیاں دینے میں، بدتمیزی میں اور بد اخلاقی میں۔ آج میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ایک طرف علامہ غلام رسول سعیدی محقق، جنہوں نے جب بھی کسی مسئلے پر بات کی ہے تمام مکاتب فکر کے دلائل کو لکھا اور عوام پر چھوڑا کہ دیکھیں یہ فلاں کے دلائل اور یہ ہمارے دلائل ہیں، اور انہی کے ہم اثر تھے حافظ زبیر علی زئی۔ انہوں نے بھی تحقیق کی۔ آج میں بتاتا ہوں آپ کو کہ انہوں نے کیسی تحقیق کی۔ یہ مقالات ہے ان کا، تحقیقی اصلاحی اور علمی مقالات، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 207 پوائنٹ نمبر 24 پر لکھتے ہیں، اپنا اعلی تناسل چھونے سے وضو۔ سیدنا عبداللہ بن عباس اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، من مس ذکرہ تودع، جس نے اپنا اعلی تناسل چھوا وہ وضو کرے۔ مصنف ابن ابی شیبہ، جلد 1 صفحہ نمبر 164 اور حدیث نمبر ہے 1736۔ نیچے لکھتے ہیں، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنی شرمگاہ کو چھوتے تو وضو کرتے تھے۔ ابن ابی شیبہ، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 164 حدیث نمبر ہے 1733۔ اس کے نیچے لکھتے ہیں کہ اس کے مقابلے میں، یعنی حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس نے شرمگاہ کو چھوا اس نے وضو کرنا ہے، اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اس کے مقابلے میں اعلی تقلید کہتے ہیں، یعنی علماء احناف کہتے ہیں، یہ دیکھیں ان کی زبان اور ان کا انداز۔ اس کے مقابلے میں اعلی تقلید کہتے ہیں کہ اعلی تناسل چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ مطلب یہ بتاتے ہیں کہ علماء احناف کے پاس کوئی دلیل نہیں، ہمارے پاس دلیل یہ ہے کہ اعلی تناسل کو، شرمگاہ کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے کہ حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ کہا کرتے تھے، من مس ذکرہ تودع، جس نے اپنی شرمگاہ کو چھو لیا اس نے وضو کرنا ہے، اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اب میں وہ آپ کو دلائل بتاتا ہوں جو موصوف نے چھپائے ہیں، کیونکہ ان کا کام چھپانا ہے، عوام کو دھوکہ دینا ہے۔ اگر یہ عوام کو بتا دیں کہ علماء احناف نے احادیث سے کس طرح استدلال لیا ہے تو ان کی دکانداری بند ہو جائے گی۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 483۔ قیس بن طلق حنفی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ قال، کہتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سنا، سئل عن مس الذکر، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے شرمگاہ کو چھونے کے متعلق سوال کیا گیا، فقال، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمایا، لیس فیہ وضوء، اس میں کوئی وضو نہیں ہے۔ کوئی آدمی شرمگاہ کو چھو لے تو اس پر وضو لازمہ نہیں ہے، انما ہوا منک، وہ بھی آپ کے جسم کا حصہ ہے۔ حکم الحدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے۔ یہ احناف کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس نے شرمگاہ کو چھوا اس پر وضو لازم نہیں ہے۔ دوسری دلیل سنن نسائی، حکم الحدیث صحیح، صحیح حدیث ہے۔ طلق بن علی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، قال خرجنا وفدن، ہم وفد کی شکل میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، حتی قدمنا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے، فبایعناہ، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہم نے بیعت کی، وصلینا معہ، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہم نے نماز پڑھی۔ فلما قضى الصلاة جاء رجل كأنه بدوی، جب نماز مکمل ہوئی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک بدوی شخص آیا، فقال، اس نے کہا، یا رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول، ما ترى في رجل مس ذکرہ فی الصلاۃ، آپ اس کے بارے میں کیا حکم ارشاد فرماتے ہیں جس شخص نے نماز میں اپنی شرمگاہ کو چھو لیا؟ قال، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ فرمایا،
وَهَلْ هُوَ إِلَّا مُضْغَةٌ مِنْكَ أَوْ بَضْعَةٌ مِنْكَ، کیا وہ تمہارے جسم کا حصہ نہیں ہے؟ اگر آپ نے شرمگاہ کو چھو لیا تو اسے وضو کیوں کرنا لازم ہے؟ وہ بھی تمہارے جسم کا حصہ ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 165۔ دلیل نمبر 3 مسند احمد حدیث نمبر 16286۔ قیس بن طلق اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، قال سال رجل، سوال کے ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے، ایتوضأ احدنا اذا مس ذکرہ، کیا ہمیں سے کوئی آدمی اپنے شرمگاہ کو چھو لے تو کیا اس پر وضو لازم آئے گا؟ قال، سرکار نے فرمایا، انما ہوا بضعۃ منک او جسدک، وہ تمہارے جسم کا ایک حصہ ہے۔ شرمگاہ وہ تمہارے جسم کا ایک حصہ ہے تو اس کو چھونے سے وضو کیوں لازم آئے گا؟ دلیل نمبر 4 سنن ترمذی حدیث نمبر 85۔ طلق بن علی حنفی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہی فرمایا، وَحَلْ هُوَ إِلَّا مُضْغَةٌ مِّنْهُ أَوْ بَضْعَةٌ مِّنْهُ، کیا وہ تمہارے جسم کا حصہ نہیں ہے؟ یہ بھی صحیح حدیث ہے۔ دلیل نمبر 5 سنن ابی داؤد حدیث نمبر 182۔ ان قیس بن طلق ان ابیہ قال قدمنا علی نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، فجاء رجل کأنہ بدوی، ایک شخص آیا گویا کہ وہ دیہاتی لگ رہا تھا، یا نبی اللہ، فقال یا نبی اللہ، اس نے کہا، یا اللہ کے نبی، ما تری فی مس الرجل ذکرہ بعد ما یتوضأ، اس شخص کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں جس نے وضو کرنے کے بعد اپنی شرمگاہ کو چھو لیا؟ فقال، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمایا، حل ہوا الا مدغۃ منہ او قال بضعۃ منہ، کیا وہ اس کے جسم کا حصہ نہیں ہے یا جسم کا لوتھڑا نہیں ہے؟ حکم الحدیث صحیح، یہ حدیث کیا ہے؟ صحیح ہے۔ تو یہ دلائل ہے علماء احناف کے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جسم کا حصہ ہے شرمگاہ، اگر اس کو چھو لیا تو اسے وضو کیوں لازم آئے گا؟ تو اب آپ سوچنے لگیں گے کہ حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ کیسا فتویٰ دیا، جو شخص شرمگاہ کو چھو لے اس پر وضو ہے، تو یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ ان کا یہ فتویٰ ہے، لیکن وہ منسوخ ہو چکا ہے۔ ابو داؤد حدیث نمبر 181، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، من مس ذکرہ فلیتوضأ، جو آدمی شرمگاہ کو چھو لے وہ وضو کر لے۔ تو ایک علم ناسخ اور منسوخ کا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ پہلے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی شرمگاہ کو چھو لے اس نے وضو کرنا ہے، تو یہ حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے سنا اور اسی پر وہ فتویٰ دیتے تھے۔ اب اس کے بعد یہ دوسری حدیث جو انہوں نے نہیں سنی، اس لیے وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ یہ منسوخ ہو چکا ہے، لیکن وہ منسوخ ہو چکا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمائے یہ بھی تمہارے جسم کا حصہ ہے، تو اس کو چھونے سے وضو کیوں لازم آئے گا؟ وہ اس لیے کہتے تھے کہ انہوں نے یہ منسوخی والا حکم نہیں سنا تھا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رکوع کے لیے جاتے تھے تو گھٹنوں پر ہاتھ نہیں رکھتے تھے بلکہ رانوں کے درمیان ہاتھ رکھتے تھے، اور دوسرے صحابی گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے تھے، تو ان کے پاس وہ دلیل تھی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے رانوں کے درمیان ہاتھ رکھے تھے، اس کے بعد آپ نے منع فرما دیا، فرمایا کہ گھٹنوں پہ ہاتھ رکھنے۔ اسی طرح صحابہ کرام رضوان نے جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا عمل دیکھا وہ بتایا، لیکن وہ عمل منسوخ ہو چکا تو انہیں اس کا علم نہیں تھا، اس لیے اس پر فتویٰ دیتے تھے۔ تو علماء احناف یہ کہتے ہیں کہ وہ منسوخ ہو چکا، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمایا یہ بھی تمہارے جسم کا حصہ ہے، جس طرح جسم کے دوسرے اعضاء کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا اس طرح شرمگاہ کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ یہ احناف کے دلائل ہیں۔ تو موصوف نے کیا لکھا؟ اس کے مقابلے میں اعلی تقلید کہتے ہیں کہ اعلی تناسل چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اور یہ دلائل دے رہے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان فتویٰ دے رہے ہیں کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور اعلی تقلید یعنی علماء احناف کہتے ہیں وضو نہیں ٹوٹتا، تو ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ دوستو آپ خود فیصلہ کریں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اب اعلی تناسل یعنی شرمگاہ کو چھونے سے کیوں وضو لازم آئے گا؟ تو معلوم ہوا کہ پہلا حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ اب یہ حکم ہے کہ کوئی اگر اعلی تناسل شرمگاہ کو چھو لے تو اس پر وضو لازم نہیں ہے۔ یہ وہ دلائل ہیں جو میں نے آپ کو بتایا، یہ لوگ چھپاتے ہیں، کس طرح عوام کو دھوکہ دیتے ہیں، اور کیا لکھتے ہیں؟ اعلی تقلید۔ اور اس پوری آپ کتاب کو آپ دیکھیں گے کوئی ادب کوئی لحاظ نہیں رکھا گیا، اور یہی تربیت محمد علی مرزا نے پائی ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ محمد علی مرزا کس طرح بدتمیزی اور بد اخلاقی سے علماء کرام کے بارے میں الفاظ کہتا ہے، اور یہی بدتمیزی بد اخلاقی محمد علی مرزا نے اس بابا سے سیکھی۔ یہ محمد علی مرزا کے مربی ہیں۔ اب میں آپ کو ایک اور دلیل دیتا ہوں کہ ان کے مخالف لکھنے والے ہیں فیصل خان۔ انہوں نے حافظ زبیر الزئی کی ان خیانتوں کا جواب دیا، لیکن بڑے شائستہ انداز سے۔
کیا لکھتے ہیں؟ رفع یدین کے موضوع پر محققانہ تجزیہ فیصل خان۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ فیصل خان جنہوں نے حافظ زبیر زئی کی خیانتیں ظاہر کی ہیں لیکن کبھی بھی ایسا جملہ استعمال نہیں کیا۔ صفحہ نمبر 18 لکھتے ہیں زبیر علی زئی صاحب۔ صفحہ نمبر 32 امید ہے کہ زبیر علی زئی صاحب حق کا دامن ضرور تھامیں گے۔ صفحہ نمبر 36 امام حاکم کی عبارت میں تعریف، یعنی زبیر علی زئی نے امام حاکم کی عبارت میں تعریف کی، سخت بات کہنے کے بجائے محقق فیصل خان کیا لکھتے ہیں؟ زبیر علی زئی صاحب نے امام حاکم کے معرفت علوم الحدیث صفحہ نمبر 106 کے استدلال سے جو امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کو طبقہ ثالثہ کا مدلس قرار دیا ہے وہ صرف اور صرف علمی بددیانتی اور تحریف ہے۔ یعنی زبیر علی زئی نے امام حاکم کی عبارت میں تعریف کی، اتنی خیانت کرنے کے باوجود فیصل خان جب اس کو جواب دیتے ہیں تو کہتے ہیں زبیر علی زئی صاحب۔ یہ ہیں محقق۔ دوستو آپ نے دیکھ لیا ان کا اخلاق بھی اور ان کی تحقیق بھی۔ اخلاق ان کا آپ کے سامنے ہے اور تحقیق بھی ان کی آپ کے سامنے ہے کہ اپنے دلائل دیتے ہیں اور احناف کے دلائل کو چھوڑ دیتے ہیں، خیانت کرتے ہیں۔ جب یہی شخص حافظ زبیر علی زئی سنن نسائی، ابن ماجہ، ترمذی، ابو داؤد کی احادیث پر حکم لگاتا ہے کہ یہ حدیث صحیح اور یہ حدیث ضعیف ہے، اب آپ خود فیصلہ کریں کہ عام ایک مسئلے پر کتنی خیانت کرتا ہے حافظ زبیر علی زئی، تو احادیث پر کتنی خیانت کرتا ہوگا؟ کرتا ہے، بارہا کرتا ہے۔ جب اس کے اپنے مسلک کی بات آئے تو یہ صحیح حدیث کو بھی ضعیف قرار دیتا ہے، اور جب اپنے مسلک کی بات نہ ہو تو ضعیف حدیث کو صحیح قرار دیتا ہے۔ یہ اس کا کام ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح یہ تعریف کرتا ہے، کس طرح یہ خیانت کرتا ہے۔ تو اسی پر چل کے محمد علی مرزا بھی یہی خیانتیں کرتا ہے۔ جو بابا کا کام ہے وہی اس کے بیٹے کا کام ہوگا، وہ اس کے پیچھے چلنے والوں کا کام ہے۔ ایک طرف ہے علامہ غلام رسول سعیدی صاحب، جب وہ تحقیق کرتے ہیں تمام مسالک کے نظریے کو پیش کرتے ہیں، اور انہی کے طریقے پر چل کر فیصل خان صاحب نے وہی طریقہ اختیار کیا، ادب اور احترام کا طریقہ اختیار کیا کہ مخالف کو آپ صاحب کہہ کے پکارتے ہیں۔ اور ایک طرف حافظ زبیر علی زئی خیانت کرتے ہیں اور اپنے مخالفین کو صحیح نام سے بھی نہیں لکھتے، اور انہی کا چیلا مرزا جیلمی بھی یہی انداز اپناتا ہے کہ اپنی تحقیق پیش کرتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے اور دوسروں کے بارے میں گندے الفاظ استعمال کرتا ہے۔ دوستو ویڈیو پسند آئے لائک کیجئے، شیئر کیجئے، مزید انتظار کیجئے کہ میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کس طرح یہ خیانت کرتے ہیں اور کس طرح یہ بدتمیزیاں کرتے ہیں اور بد اخلاقیاں کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔